قاسم کوئی عام چور نہیں تھا، وہ بغداد کا سب سے بڑا ٹھگ تھا، لیکن وہ خود کو تاجر کہتا تھا۔ اس کا اصول سادہ تھا، لوگوں کو وہ چیز بیچو جو وہ چاہتے ہیں۔ اس پھانسی سے 10 دن پہلے قاسم نے شہر کے سب سے کنجوس سیٹھ کرم دین کو لوٹا، لیکن لوٹنے کا طریقہ عجیب تھا۔ قاسم سیٹھ کے پاس گیا اور اسے ایک عام سا پیتل کا پیالہ دکھایا۔ یہ کیا ہے؟ سیٹھ نے حقارت سے پوچھا۔ یہ پیالہ مستقبل دکھاتا ہے، قاسم نے کہا، لیکن صرف ان کو جو سچے دل کے ہوں۔ سیٹھ لالچی تھا لیکن بے وقوف نہیں تھا۔ اس نے کہا، ثابت کرو۔ قاسم نے پیالے میں پانی ڈالا۔ اس نے پہلے سے ہی پانی میں ایک خاص کیمیکل ملا رکھا تھا جو تھوڑی دیر کے بعد رنگ بدلتا ہے۔ قاسم نے کہا، دیکھو سیٹھ جی، پانی لال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل منڈی میں گندم کی قیمت گرنے والی ہے۔ اگر آپ آج ہی ساری گندم بیچ دیں گے تو نقصان سے بچ جائیں گے۔ یہ محض ایک تکا تھا، لیکن قسمت کا کھیل دیکھو کہ اگلے دن واقعی ہی گندم کی قیمت گر گئی۔ سیٹھ کرم دین کو یقین ہو گیا کہ پیالہ جادوئی ہے۔ اس نے قاسم کو منہ مانگی قیمت دے کر وہ پیالہ خرید لیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ سیٹھ نے پیالہ خریدا اور گھر لے گیا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ امیر ہو جائے گا۔ اس نے دوبارہ پیالے میں پانی ڈالا۔ اس بار پانی کا رنگ کالا ہو گیا۔ سیٹھ ڈر گیا۔ اسے لگا کہ اس کی موت آنے والی ہے۔ وہ اتنا ڈرا کہ اس نے اپنا آدھا مال خیرات کر دیا۔ جب قاسم کو پتا چلا کہ سیٹھ نے اپنا مال بانٹ دیا ہے تو قاسم ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ سیٹھ نے جو مال بانٹا اس میں وہ سونے کے سکے بھی موجود تھے جو قاسم نے 2 سال پہلے وزیر کے خزانے سے چرائے تھے اور سیٹھ کے پاس لا کر چھپائے تھے۔ یہ سکے سیدھے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے سکوں پر شاہی مہر دیکھی اور فوراً حکم دیا کہ یہ سکے جس کے پاس سے نکلے ہیں اسے پکڑو۔ سیٹھ پکڑا گیا۔ سیٹھ نے ڈر کے مارے سچ بتا دیا کہ یہ سکے اس نے قاسم سے امانت کے طور پر رکھے تھے۔ یوں قاسم پکڑا گیا اور پھانسی کے تختے تک پہنچا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ قاسم کے پاس آب حیات کا راز ہے تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بادشاہ بوڑھا ہو رہا تھا اور اسے موت سے ڈر لگتا تھا۔ اگر تم سچے ہو، بادشاہ نے کہا، تو وہ راز ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ وزیر نے بادشاہ کے کان میں کہا، حضور یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مکار ہے، اسے ابھی مار دیجئے، اس کے پاس کوئی آب حیات نہیں ہے۔ لیکن قاسم نے فوراً کہا، وزیر صاحب اس لیے مجھے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود یہ راز جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کل رات جیل میں مجھ سے سودا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ قاسم کا دوسرا بڑا وار تھا۔ وزیر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن بادشاہ کی نظروں میں شک آ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ قاسم کو رہا کرو اور شاہی مہمان خانے میں رکھو۔ جب تک یہ آب حیات تلاش نہیں کر لیتا یہ زندہ رہے گا۔ قاسم کو مہمان خانے لے جایا گیا۔ اسے بہترین کھانا دیا گیا، لیکن قاسم جانتا تھا کہ وہ قیدی ہے، اسے یہاں سے بھاگنا تھا۔ اس رات قاسم نے کھڑکی سے باہر دیکھا، پہرے دار کھڑے تھے، بھاگنا ناممکن تھا۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ یہ قاسم کا پرانا ملازم تھا، چھوٹو دیکھنے میں چھوٹا تھا لیکن اس کا دماغ بہت تیز تھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ قاسم نے حیرت سے پوچھا۔ مالک میں یہاں نوکر بن کر بھرتی ہوا ہوں، چھوٹو نے کہا۔ میں نے ہی پھانسی کی رسی کو آدھی رات کو تھوڑا سا کاٹ دیا تھا تاکہ وہ عین وقت پر ٹوٹ جائے۔ قاسم نے سکھا سانس لیا۔ شکر ہے تم وفادار ہو، اب ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے۔ نہیں مالک، چھوٹو نے مسکرا کر کہا، ہم بھاگیں گے نہیں، بادشاہ کو آب حیات چاہیے، ہم اسے آب حیات دیں گے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ قاسم نے کہا، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ چھوٹو نے اپنی جیب سے ایک پرانا نقشہ نکالا۔ یہ نقشہ یاد ہے جو ہم نے اس اندھے مسافر سے لوٹا تھا، جس پر ایک غار کا نشان ہے؟ لوگ کہتے ہیں وہاں ایک چشمہ ہے، ہم بادشاہ کو وہاں لے جائیں گے، راستے میں ہزاروں موقع ملیں گے غائب ہونے کے۔ قاسم کو منصوبہ پسند آیا۔ اگلے دن اس نے بادشاہ کو بتایا کہ آب حیات حاصل کرنے کے لیے اسے کوہ سیاہ یعنی کالا پہاڑ پر جانا پڑے گا۔ بادشاہ نے تیاری کا حکم دے دیا۔ بادشاہ خود، وزیر، 50 سپاہی اور قاسم سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر بہت کٹھن تھا۔ قاسم اور چھوٹو سب سے آگے تھے۔ وزیر مسلسل قاسم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ تیسرے دن وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ قاسم نے دیکھا کہ ایک شیر راستے میں بیٹھا ہے۔ سپاہی ڈر گئے۔ قاسم نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے اپنی کرامت دکھانے کا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور شیر کی طرف بڑھا۔ سب کی سانسیں رک گئی۔
قاسم شیر کے قریب گیا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ شیر نے انگڑائی لی اور چپ چاپ جنگل میں چلا گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے اسے کیا کہا ہے؟ قاسم نے سنجیدگی سے کہا، میں نے اسے بتایا ہے کہ پیچھے وزیر صاحب آ رہے ہیں اور وہ بہت زیادہ کڑوے ہیں، وہ کھانے کے لائق نہیں ہیں۔ بادشاہ ہنس پڑا، لیکن وزیر کا چہرہ لال ہو گیا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ شیر بوڑھا اور اندھا تھا، اور قاسم نے دیکھ لیا تھا کہ شیر کے نتنوں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ بیمار ہے۔ قاسم نے بس قریب جا کر زور سے پاؤں پٹکا تھا، جس سے شیر گھبرا کر بھاگ گیا، لیکن اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ قاسم کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ اب قاسم کی عزت اور بڑھ گئی، اسے زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا۔ 5ویں دن وہ کوہ سیاہ یعنی کہ کالا پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ وہاں ایک خوفناک غار تھا۔ یہی وہ جگہ ہے، قاسم نے کہا، لیکن اندر صرف میں اور بادشاہ سلامت جائیں گے۔ آب حیات کا راز تیسرے کان تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس پر وزیر نے اعتراض کیا، لیکن بادشاہ نے اسے چپ کرا دیا۔ بادشاہ اور قاسم مشعلیں لے کر غار میں داخل ہوئے۔ غار کے اندر بہت اندھیرا تھا اور بدبو بھی آ رہی تھی۔ تھوڑا آگے جا کر راستہ بند ہو گیا۔ سامنے ایک گہری کھائی تھی۔ آب حیات کہاں ہے؟ بادشاہ نے غصے سے پوچھا۔ قاسم نے ادھر ادھر دیکھا، یہاں کوئی چشمہ نہیں تھا۔ چھوٹو کا نقشہ یا تو جھوٹا تھا یا وہ راستہ بھٹک گئے تھے۔ موت قاسم کے سامنے کھڑی تھی۔ بادشاہ نے تلوار نکال لی۔ تم نے جھوٹ بولا، بادشاہ گرجا۔ اسی لمحے کھائی کے نیچے سے ایک عجیب سی نیلی روشنی ابھری۔ بادشاہ اور قاسم دونوں ٹھٹک گئے۔ نیچے پانی چمک رہا تھا۔ پانی واقعی نیلا اور چمکدار تھا۔ قاسم خود حیران تھا، اس نے تو جھوٹ بولا تھا، یہ سچ کیسے ہو گیا؟ بادشاہ خوشی سے پاگل ہو گیا۔ آب حیات مل گیا۔ وہ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ قاسم وہیں کھڑا رہا۔ اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ وہ پانی نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ بادشاہ جیسے ہی پانی کے قریب پہنچا، پانی میں ہلچل ہوئی۔ وہ پانی نہیں تھا، وہ ہزاروں نیلی چمکدار مکڑیاں تھیں جو ایک ساتھ جمع تھیں۔ رک جائیں بادشاہ سلامت، قاسم چلایا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ بادشاہ کا پاؤں پھسلا اور وہ مکڑیوں کے بیچ جا گرا۔ مکڑیاں بادشاہ کے جسم پر چڑھنے لگی۔ بادشاہ نے چیخنا شروع کر دیا۔ قاسم کے پاس بھاگنے کا موقع تھا۔ بادشاہ مر رہا تھا، وزیر باہر تھا اور وہ اکیلا بھاگ سکتا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اگر بادشاہ مر گیا تو وزیر اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وزیر تو پہلے ہی اس کا دشمن ہے۔ قاسم نے اپنی مشعل اٹھائی اور پوری طاقت سے نیچے مکڑیوں کے بیچ پھینک دی۔ آگ بھڑک اٹھی، مکڑیاں آگ سے ڈر کر بھاگیں۔ بادشاہ بری طرح جھلس گیا تھا لیکن زندہ تھا۔ قاسم نے اپنی پگڑی اتاری اور اسے رسی بنایا اور بادشاہ کو کھینچ کر اوپر نکالا۔ بادشاہ ہانپ رہا تھا۔ تم نے میری جان بچائی ہے، بادشاہ نے کہا۔ چلیے یہاں سے نکلتے ہیں۔ قاسم نے بادشاہ کو سہارا دیا۔ جب وہ غار سے باہر نکلے تو ایک اور قیامت ان کی منتظر تھی۔ وزیر اور اس کے خاص سپاہیوں نے باقی فوج کو گھیر رکھا تھا۔ وزیر نے بغاوت کر دی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہ غار میں گر کر مر جائے گا یا قاسم اسے مار دے گا۔ جیسے ہی بادشاہ اور قاسم باہر آئے، وزیر نے کہا لگایا، بادشاہ سلامت، آپ زندہ ہیں؟ افسوس، زیادہ دیر نہیں۔ وزیر نے تیر کمان میں جوڑا اور نشانہ سیدھا بادشاہ کی طرف لیا۔ قاسم نے فوراً اپنی جیب سے وہی جادوئی پیالہ نکالا جو اس نے سیٹھ کرم دین سے واپس چرایا تھا۔ اس نے پیالہ وزیر کی طرف کر کے زور سے کہا، رک جاؤ بدبخت، اس پیالے میں تیری موت دیکھ رہا ہوں۔ وزیر تو ہم پرست تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ اس کا ہاتھ کانپا۔ اسی ایک لمحے کی دیری کافی تھی۔ چھوٹو جو درخت کے اوپر چھپا ہوا تھا، اس نے اوپر سے ایک بھاری پتھر وزیر کے سر پر گرا دیا۔ وزیر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ باقی سپاہیوں نے جب دیکھا کہ وزیر گر گیا ہے تو انہوں نے فوراً ہتھیار پھینک دیے۔ بادشاہ محل واپس آیا۔ قاسم اب ہیرو تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ قاسم کو منہ مانگا انعام دیا جائے۔ مانگو قاسم، کیا چاہیے؟ بادشاہ نے دربار میں پوچھا، کیا تمہیں وزیر بنا دوں؟ قاسم مسکرایا، نہیں بادشاہ سلامت، میں ایک تاجر ہوں، مجھے بس اجازت دیں کہ میں اپنا کاروبار کر سکوں، اور ہاں، وہ پھانسی والا تختہ مجھے تحفے میں دے دیں۔ بادشاہ حیران ہوا، پھانسی کا تختہ کیوں؟ بس ایک یادگار کے طور پر، قاسم نے کہا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ قاسم محل سے نکلا۔ چھوٹو اس کے ساتھ تھا۔ مالک، آپ نے وزارت کیوں ٹھکرائی؟ چھوٹو نے پوچھا۔ ہم راج کر سکتے تھے، اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ قاسم نے اپنی جیب سے ایک ہیرا نکالا۔
یہ وہی ہیرا تھا جو وزیر کی پگڑی میں لگا ہوا تھا۔ جب وزیر گرا تھا تو قاسم نے بڑی صفائی سے وہ ہیرا نکال لیا تھا۔ چھوٹو، قاسم نے کہا، کرسی پر بیٹھنے والے کو ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ اسے کوئی گرا نہ دے، لیکن جو زمین پر ہوتا ہے اسے گرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور ہاں، وہ پھانسی کا تختہ، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس تختے کی لکڑی، قاسم نے ہنستے ہوئے بتایا، دراصل سندر کی لکڑی تھی جس پر صرف عام رنگ کیا گیا تھا، اور میں نے ہی 10 سال پہلے سرکاری ٹھیکیدار کو بیچی تھی۔ وہ لکڑی اندر سے کھوکھلی تھی اور دیمک زدہ تھی، اس لیے وہ ٹوٹی اور میری جان بچی۔ قاسم اور چھوٹو شہر چھوڑ کر جانے لگے۔ وہ ایک کشتی میں بیٹھے، دریا کے بیچ میں پہنچ کر قاسم نے وہ ہیرا نکال کر دیکھا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے بادشاہ، وزیر اور پورے شہر کو بیوقوف بنایا۔ اچانک کشتی میں سوراخ ہو گیا، پانی تیزی سے اندر آنے لگا۔ چھوٹو، یہ کیا ہے؟ قاسم چلایا۔ چھوٹو کشتی کے دوسرے کنارے پر اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، مالک، آپ نے کہا تھا نا کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ پانی نکالو۔ نہیں مالک، چھوٹو نے کہا، میں تیرنا جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ وہ ہیرا اصلی نہیں ہے۔ اصلی ہیرا تو میں نے وزیر کے گرنے سے پہلے ہی چرا لیا تھا، جب میں اس کے خیمے میں چائے لے کر گیا تھا۔ قاسم ہکا بکا رہ گیا۔ تو تم نے وزیر کو اس لیے مارا تاکہ تمہارا راز نہ کھلے؟ بالکل، چھوٹو نے کہا، اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ قاسم ڈوبتی ہوئی کشتی میں اکیلا رہ گیا۔ اس کی جیبیں اس کے اپنے کمائے ہوئے بھاری سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سکے اب بوجھ بن گئے تھے، وہ تیر نہیں سکتا تھا۔ جیسے جیسے پانی اس کے گلے تک آیا، اسے وہ منظر یاد آیا جب پھانسی کا پھندا ٹوٹا تھا۔ اس وقت لکڑی کی ایک کمزوری نے اسے بچایا تھا جو اس نے خود پیدا کی تھی۔ آج سونے کے وزن نے اسے ڈبو دیا جو اس نے خود جمع کیا تھا۔ قاسم نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن منہ میں پانی بھر گیا۔ دریا سکون سے بہتا رہا۔ دنیا کا سب سے بڑا ٹھگ اپنے ہی شاگرد سے ہار گیا، اور اس کا انجام وہی ہوا جو اس نے دوسروں کے لیے سوچا تھا۔ لالچ کا پیالہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، چاہے اس میں پورا سمندر ڈال دو۔ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا پارٹ زیادہ اچھا لگا اور آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا۔ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کو اسی چینل پر مزید اس ٹائپ کی انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کو ملیں۔